السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے ایک اور اس خرافات کے بارے میں نے بات کرنی ہے جس کے بارے میں جولائی کا مہینہ شروع ہوتے ہی بعض چینلز نے اس پر بات کرنی شروع کر دی ہے۔ کہنے کو وہ نام نہاد مسلمانوں کے چینلز ہیں، پر وہ اس قسم کے غلط مشرکانہ عقائد مسلمانوں میں داخل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بعض نے تو دین کے لبادے بھی اوڑھ رکھے ہیں، اور بعض ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ گویا وہ ان چیزوں کو اسلام کا جامہ پہنا رہے ہیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں ان تمام چینلز کی جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جولائی کا پہلا ہفتہ کیسا گزرے گا، یا آپ کے جولائی کا مہینہ کیسا گزرے گا، یا وہ آپ کو آپ کے ستاروں کے بارے میں بتا رہے ہوں کہ آپ کا ستارہ جو ہے اس کے مطابق یہ جو چاند جو ہے وہ فلاں برج میں آ گیا ہے اور فلاں ستارہ فلاں برج میں آ گیا ہے، تو اس کا آپ کی طبیعت پر یہ اثر پڑے گا اور آپ نے یہ ہفتہ ایسا گزارنا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ لعنت ہو ان چیزوں پر، لعنت ہو ان چیزوں پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور سخت منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو ان لوگوں کے پاس جائے اور جو ان سے اس قسم کی باتیں سنے اور ان پر پھر یقین بھی کرے، تو وہ اس چیز کا منکر ہے، انکاری ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ تو یہ تو وہی طرز عمل ہے جو کفار مکہ کے ہاں بھی تھا، کہ وہ بھی کاہنوں کے پاس جاتے تھے، وہ بھی عراف کے پاس جاتے تھے، وہ بھی قسمت کا حال بتانے والوں کے پاس جاتے تھے۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں پاکستان انڈیا میں ہندوؤں کے ہاں رائج تھی کہ ان کے ہاتھ بھی پنڈتوں کے پاس جایا کرتے ہیں، وہ نیومرولوجی کر رہا ہے، کوئی ایسٹرونومی کر رہا ہے، اور یہی چیز ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے سیکھ کر مسلمانوں میں بھی داخل کرتی ہے۔ اخبار میں باضابطہ اس پر کالمز آتے ہیں ایوری ڈے کہ آج فلاں فلاں ستارے کے لوگوں کا دن کیسا گزرے گا۔ یہاں تک کہ ڈراموں میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ ڈراموں میں بھی ایسے ڈائلاگ لکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں، چاہے پاکستان ہو جہاں تو مسلمان اکثریت رہتی ہے نا، وہاں پر بھی بعض ڈراموں میں ایسے قسم کے ڈائلاگز ڈالے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں ستارہ ہے، آج تو میرا دن ایسا گزر، حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تمہارے اور میرے ستارے نہیں مل رہے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ غیر اسلامی ہیں، ان سے بچیں، اس طرح کے لوگوں سے بچیں، چاہے وہ کتنے بڑے نام ہوں، چاہے وہ جیسے مثال کے طور پر کچھ ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جیسے مہربان علی کا چینل ہو گیا، اس کے ملینز آف فالوورز ہیں یوٹیوب پر یا مختلف جگہ پر، یا اس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں یا اس کو ایوارڈز ملے ہوئے ہیں، اس کا تعلق شیعہ حضرات سے، مجھے نہیں پتا ان کے ہاں ان ستاروں وتاروں کا کیا حال ہے، لیکن سنی حضرات کے ہاں جو موقف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ان چیزوں پر کوئی یقین نہیں ہے۔ یقین صرف اللہ کی ذات پہ ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، کوئی تقدیر کا بدلنے والا نہیں، کوئی ستارے وتارے کوئی کیلکولیٹ نہیں کرتے۔ آپ نے اپنے رب پر یقین رکھنا ہے اور صرف اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اپنی دعا کا صرف ایک ہی کہ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ کوئی حاجت، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھو، صدق دل سے 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ میری بگڑی سنوار دے۔ اپنی زبان میں جو تمہاری زبان ہو، جو آپ کی زبان ہو، اس میں آپ اللہ سے مانگو۔ عربی زبان میں مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کے دل کی جو خواہش ہے، جو دل کی جو آہ ہے، جو دل کی جو بات ہے، وہ آپ اپنی زبان میں جو کر سکتے وہ کسی اور زبان میں نہیں کر سکتے، اور وہ تمام زبانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ کون؟ اللہ تمام زبانوں کا پیدا کرنے والا ہے، ان کو سمجھنے والا ہے، اسی کا علم ہے جس سے ہم نے زبانیں عطا بنائی ہیں۔ تو بہرحال آپ یہ راستہ اختیار کریں اور ان لوگوں کے چکروں میں نہ پڑیں، ان لوگوں کے چکروں میں نہ پڑیں۔ یہ علم جفر، یہ علم رمل، اور یہ جو ستاروں سے حالات پتہ کرنا اور یہ تمام معاملات جو ہیں ان سے دور رہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کریں۔ لوگ انہی لوگوں کے چکروں میں پڑھ کے جو ہے دن اپنے اسی طرح پلان کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی اللہ پر سے اعتبار اور ایمان اٹھ گیا ہے، اور ان ستاروں سیاروں پر اور ان جاہلوں پر ایمان جو ہے وہ اپنا رکھ دیا ہے۔ یہ کتنے بڑے بڑے چغے شملے پہن لیں، یہ کتنی بار سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کہہ لیں،
یا اللہ اور رسول کا نام لے لیں یا اہل بیت کی طرف جھوٹ منسوب کر دیں. ان کا تو دھندا ہے نا، ان کا تو دھندا چل رہا ہے. یہ تو پتھر بیچ رہے ہیں. وہ کوئی پیر ہے وہاں پہ افغانستان سے جو آیا ہے آپ کے انڈیا میں، وہ یہ پتھر وتھرے نگینے شگینے بیچ رہا ہے. چشتی کہتا ہے میں چشتی سلسلے کا پیر ہوں. اور یہ ادھر آ جائیں، مہربان علی کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی یہ پتھروں شتروں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے. اور بھی بہت سارے ایسے ہیں. تو بھائی یہ تو یہی ہے نا کہ کوئی پیری کے نام پہ بیچ رہا ہے، کوئی اہل بیت کے نام پہ بیچ رہا ہے، کوئی ایسی بیچ رہا ہے، کوئی ٹی وی پروگرام میں آ کے بیچ رہا ہے. یہ سب دھندے ہیں دکان چلانے کے. ان لوگوں سے بچیں اور اپنے ایمان کو خراب نہ کریں، بالکل خراب نہ کریں اپنے ایمان کو. اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا ایمان صرف اپنے رب پر ہونا چاہیے، یقین صرف اپنے رب پر ہونا چاہیے، مانگنا صرف اپنے رب سے ہے. جو آرزو ہو، جو خواہش ہو، جو التجا ہو، وہ اپنے رب کے آگے رکھنی ہے. جب آپ اس چیز کا مصمم ارادہ کر کے اس چیز کو اپنے اندر اور اپنے گھر والوں میں رائج کر دیں گے نا، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایمان کیسا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. کہنے کا کیا مقصد ہے کہ معمولی سے معمولی چیز جسے تم معمولی سمجھتے ہو، وہ معمولی چیز بھی تمہیں عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. وہ بھی اگر خراب ہو جائے تو اللہ سے مانگو. بڑی چیزیں تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگو. اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی کی ذات دیتی ہے. دیکھو نماز میں کیا پڑھتے ہو، ایک دفعہ غور تو کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو جب مانگتے اسی سے ہو تو پھر یہ غیر سے آس کیوں لگاتے ہو، غیر سے امیدیں کیوں لگاتے ہو؟ صرف اسی سے امید لگاؤ، صرف اسی سے آس لگاؤ. صرف وہی مرادوں کا پورا کرنے والا ہے. کون؟ اللہ. ایک دفعہ بولو تو صحیح، اللہ. یہ جو آپ کو ہم ورد کرواتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ ایسی تھوڑی کراتے ہیں. اسی لیے کراتے ہیں کہ اپنے اندر دل کی گہرائیوں میں، اپنے ایمان میں اس ذات پاک اللہ کا نام رچ بس جائے تو پھر غیر کا شائبہ ہی نہیں. لوگ میرے پاس بڑے عجیب و غریب سی باتیں بھی لے کر آتے ہیں، یہ خیالات لے کر آتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ خیالات تمہارے گھر میں، تمہارے یہ والے گھر میں، یہ والے گھر میں اس لیے بس گئے ہیں کہ تم نے یہاں غیر کو بسا لیا ہے. یہاں پر اگر رب کی یاد آ جائے تو رب کی یاد ان سب کو باہر نکال دے گی، اور پھر رب کی یاد ہی ہوگی اور غیر کا شائبہ بھی نہیں ہوگا. غیر کی یاد آئے گی تو رب کی یاد اسے باہر نکال دے گی کہ ایک گھر میں دونوں رہ نہیں سکتے. تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنی کانسنٹریشن کو اللہ عز و جل کی یاد میں لگاؤ، اپنے ایمان کو صرف اسی پہ رکھو اور پھر دیکھو کہ تمہارے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے. وہی کوئی کہتا ہے نا کہ اندر آگ لگاؤ باہر خود ہی آئے گی. ہم نے باہر آگ لگا لی ہے اور لبادے، چغے، جبے، شملے یہ پہن کے پھرتے ہیں. وضاقتہ اختیار کر رکھی ہے، اندر سب خالی ہیں. تو وہ خالی برتن بجتا ہے نا، تھوتا چنا باجے گنا، بجتا ہے نا خالی برتن، بس خالی برتن بن کے بجتے رہتے ہیں، اندر بندر کچھ نہیں ہے. اپنے اندر کو سنوارو. قرآن بھی کیا کہتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزکیہم، آپ ان کا تزکیہ کیجئے. تو تزکیے کا تعلق تو ہے ہی باطن سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان پر کام کرو تاکہ ان تمام چیزوں سے خود ہی بچ جاؤ گے. دل خود ہی کہے گا کہ یار یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے، ایمان کے منافی ہے، اس کو تو رد کر دو نا. یہ ستارے، سیارے، یہ ہاتھ دیکھنا اور یہ نیومرولوجی اور یہ رمل اور یہ ساری چیزیں، ایمان خود اس کو باہر کر دے گا، آپ کو اندر سے جھنجھوڑے گا، گواہی دے گا کہ نہیں، یہ نہیں کرنا تم نے. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.